سامنے کھڑا اپنے گیلے بالوں میں برش چلا رہا تھا۔ وہ اسے ایک نظر دے کر آگے بڑھا اور چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ آپ کی چائے، اس کی میٹھی آواز پر وہ پیچھے مڑ کر اس کی جانب دیکھنے لگا جو چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھے پاس کھڑی اپنے بالوں کی آوارہ لٹ کو کان کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ اس کی اس بیویانہ قسم کی خدمات پر وہ متاثر ہوتا دانت میں وابرو اچکا گیا۔ اسے کہاں اس چھوٹی سی گڑیا سے اتنی عقل مندی کی امید تھی۔ وہ اپنے ننگے پاؤں کلین پر دھرتا بیڈ کے پاس آیا اور اس کے قریب جھکتا سائڈ ٹیبل سے چائے کا کپ اٹھا گیا۔ اس کے پیچھے ہونے پر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پیچھے ہٹ گئی اور سائڈ پر رکھے فاتح کے جوتے کے پاس گئی اور پکڑتے اس کا جوتا صاف کرنے لگی۔ بیڈ پر بیٹھ کر چائے پیتے فاتح کی نظر اس پر پڑی تو شاید حیران ہوا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ سخت حیرت زدہ تھا اس کے اس عمل پر۔ میں آپ کے جوتے صاف کر رہی ہوں، اس نے نظر جھکاتے ہوئے اپنی ازلی معصومیت سے جواب دیا۔ پر کیوں؟ اور آپ کو کس نے بولا ایسا کرنے کے لیے؟ خبردار آئندہ آپ نے اگر میرے جوتوں کا ہاتھ لگایا۔ اس نے سختی سے خبردار کیا۔ اس کی اونچی آواز پر اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ وہ ہاتھ دھو کر آئی اور کمرے سے نکلنے لگی۔ اب کہاں جا رہی ہیں آپ؟ اس نے پیچھے سے آواز دے کر پوچھا۔ وہ میں کھانا بنانے۔ ابھی اس کی بات جاری تھی کہ وہ اس کی بات بیچ میں کاٹ گیا۔ نہیں، آپ رہنے دیں، آپ آرام سے بیٹھ کر اپنے صبح ہونے والے ٹیسٹ کی تیاری کریں، میں کھانا آرڈر کر دیتا ہوں تب تک۔ وہ اب کی نرمی سے بولا۔ اوکے سر، وہ کہتی ہوئی اسٹڈی ٹیبل کی طرف بڑھ گئی جبکہ اس کے آخری الفاظ پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس نے دروازہ کھول کر دھیرے سے اپنے قدم باہر رکھے اور ایک چور نظر بیڈ کی طرف ڈالی تو مستقیم کمبل سینے تک اوڑھے آنکھوں پر اپنا دایاں بازو جمائے لیٹا ہوا تھا۔ حریم اندازہ نہ لگا پائی کہ وہ جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے۔ اس نے اپنا جوتا باتھ روم کے باہر ہی اتار دیا تاکہ شور نہ پیدا ہو اور دھیرے دھیرے قدم بیڈ کی طرف بڑھانے لگی۔ بیڈ کے قریب پہنچ کر اس نے ایک نظر پھر سے پورے کمرے میں دوڑائی۔ بیڈ کے علاوہ سونے کے لیے اور کچھ بھی میسر نہ تھا۔ دو چھوٹے چھوٹے صوفے اور ان کے آگے ایک میز رکھا تھا۔ آتش دان کے پاس وہ صوفے یا میز اس کے سونے کے لیے بالکل بھی کافی نہ تھا۔ وہ ابھی تک بیڈ کے پاس کھڑی اسی کشمکش میں تھی کہ کہاں سوئے جب بیڈ پر پڑے وجود نے اس کی کلائی تھام کر اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ اس اچانک سی پیش رفت حرکت پر حریم کے منہ سے بے ساختہ ایک چیخ نما آواز نکلی تھی جو کہ مستقیم اپنا دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر جما کر روک گیا۔ اب حالت یوں تھی کہ بیڈ کی دائیں جانب مستقیم لیٹا ہوا تھا اور اس کے اوپر حریم مکمل جھکی ہوئی تھی۔ مستقیم کا دایاں بازو مضبوطی سے حریم کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا اور بایاں ہاتھ حریم کے منہ پر جمع ہوا تھا۔ حریم پھٹی پھٹی نظروں سے مستقیم کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی حیرت اور بے یقینی دیکھتے مستقیم نے اس کے منہ سے اپنا باری ہاتھ ہٹایا اور کروٹ بدلتے اسے نرمی سے بیڈ کی دوسری طرف لٹا دیا جبکہ اس کا بازو ابھی بھی اس کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکا تو وہ اسے یوں اور بھی اپنے قریب ہوتا دیکھ کر سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ اب کہ وہ اپنی باری آواز میں بولنا شروع ہوا تو اس کے لب حریم کے کان سے مس ہو رہے تھے۔ کیا ہوا بیوی؟ اس طرح کھڑی کیا دیکھ رہی تھی اتنی سنجیدگی سے؟ آپ سونا نہیں کیا؟ اس کے لب حریم کے کان سے مس ہوتے اس کے وجود میں سنسنی خیز لہریں برپا کر رہے تھے۔ سونے لگی تھی میں، پلیز آپ پیچھے ہو جائیں، وہ لرزتی ہوئی آواز میں اس سے پیچھے ہونے کی فریاد کر رہی تھی۔ تو سو جائیں بیوی، کس نے منع کیا آپ کو؟ وہ اب ناک اس کی گردن پر رگڑتا اس کی جان کو اور مشکل میں ڈال رہا تھا۔ آپ پلیز پیچھے ہو جائیں۔ اس کی بار وہ واقعی پیچھے ہو گیا تو حریم کی جان میں جان آئی، پر ہوش تو تب اڑے جب اسے اپنے چہرے پر جھکتا دیکھا۔ کوئی اور راہ فرار نہ پاتے ہوئے وہ اس سے بچنے کے لیے اسی کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تو اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ ہولے سے ہنس دیا اور اسے یوں ہی ساتھ لیے پیچھے بستر پر دراز ہو گیا۔ وہ دک دک کرتے اس دل کے ساتھ اس کی شرٹ دونوں مٹھیوں میں جکڑے اسی کے سینے میں منہ دیے سانس روکے پڑی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ یہ سنجیدہ ترین انسان اس قدر رومانٹک بھی ہو سکتا ہے۔ سو جائیں بیوی اب، ورنہ پھر جاگنے پر پچھتائیں گی۔ اس کی گمبھیر آواز حریم کی سماعت سے ٹکرائی تو جھٹ سے آنکھیں بند کر کے اور بھی اس کے سینے میں گھس گئی تو وہ بھی مسکراتا ہوا اپنے دونوں بازوؤں کا حصار اس کے گرد ڈالے آنکھیں موند گیا۔ دعا کے پیپرز شروع ہو چکے تھے۔ گھر کے کاموں اور کوکنگ کے لیے فاتح 2 ملازمین رکھ چکا تھا۔ وہ بہت چھوٹی سی جان تھی اور فاتح ابراہیم کا دل بھی اس پر کیسے کوئی ذمہ داری ڈال سکتا تھا۔ ابھی وہ دعا کا بھی حیدر عباس کی وفات اور پھر ان کے نکاح والے واقعہ کی وجہ سے کافی نقصان ہو چکا تھا، اس لیے آج کل وہ زور و شور پڑھنے میں
مصروف تھی۔ اس سب میں وہ فاتح سے کافی حد تک فرینک ہو چکی تھی اور اب بلا جھجک کوئی بھی سوال فاتح سے پوچھ لیتی تھی۔ آج اس کا کیمسٹری کا پیپر تھا اور وہ جو ناشتے کے بغیر ہی کالج کے لیے نکلنے کا ارادہ رکھتی تھی، فاتح کی ایک گھوری پر ہی منہ بسورتی ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی اور وہیں کتاب کھول کر آگے رکھتی فارمولے رٹنے لگی۔ صبح ناشتہ فاتح خود ہی بناتا تھا، پھر دوپہر اور رات کا کھانا ملازمہ بناتی تھی۔ ابھی بھی اس نے ناشتہ لا کر اس کے آگے ٹیبل پر رکھا، پر وہ اس پہ دھیان دیے بغیر کانوں میں انگلیاں پھون سے آگے پیچھے ہلتی فارمولے سے رٹنے میں مصروف تھی۔ اسے یوں دیکھ کر بے ساختہ فاتح کی ہنسی چھوٹ گئی، پر وہ پھر بھی اس سب سے بے نیاز ہو کر اپنے کام میں مشغول تھی۔ فاتح نے اس کے آگے سے کتاب ہٹا کر بند کر کے سائڈ پر رکھ دی تو اس نے تڑپ کر فاتح کی جانب دیکھا۔ اوف، آپ نے میری بک کیوں بند کر دی؟ ابھی فارمولہ یاد کر رہی تھی میں، جلدی سے پکڑائیں واپس مجھے۔ اس کے تیزی سے بولنے پر فاتح نے افسوس میں سر ہلایا۔ دعا، اگر آپ آج کا پیپر دینا چاہتی ہیں نا تو چپ چاپ جلدی سے یہ ناشتہ ختم کریں، ورنہ آج آپ بھی گھر رہیں گی اور میں بھی۔ صحت دیکھیں ذرا اپنی آپ، ایک ہلکی سی پھونک سے ہی اڑ جائیں گی آپ۔ وہ اسے ناشتہ کرنے کی تنبیہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی صحت پر چوٹ کرتا ہوا بولا تو حیرت سے دعا کا منہ کھل گیا۔ آپ بھی نا عجیب ہی ہیں، کتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ گھر ہی رہیے گا، اور میری صحت بھی اچھی خاصی ہے، آپ خود جو موٹے ہیں اس لیے آپ کو کمزور لگتی ہوں۔ اس کی بات پر جوس پیتے فاتح کو زور کا چھو لگا تھا۔ موٹا، اس کی اتنی فٹ باڈی کو وہ آرام سکون سے موٹا قرار دے گئی تھی۔ اپنی معصوم بیوی کی عقل کو وہ سلام ہی کر سکتا تھا جو اپنے ہینڈسم اور ڈیشنگ شوہر کو موٹا سمجھ رہی تھی۔ اچانک گھڑی پر نظر پڑتے دعا کی سیٹی گم ہوئی تھی۔ اف اللہ، بس 20 منٹ رہ گئے۔ فاتح سر لیٹ کروا دیا آپ نے مجھے پہلے ہی پیپر میں۔ سارا الزام فاتح پر ڈالتی وہ جلدی سے جوس کا گلاس منہ سے لگا گئی اور سینڈوچ کی پلیٹ اور بک پکڑ کر گاڑی کی طرف دوڑ لگا گئی تو وہ نفی میں سر ہلاتا خود بھی اس کے پیچھے بڑھ گیا، جہاں وہ پہلے سے گاڑی میں بیٹھی بکس سامنے ڈیش بورڈ پر رکھے اس سے پڑھتی ساتھ ساتھ سینڈوچ کے ساتھ انصاف کرنے میں مصروف تھی۔ جھلی دل میں کہتا وہ گاڑی آگے بڑھا گیا۔ گاڑی کالج کے باہر رکنے پر وہ تیزی سے نکلنے لگی، پر اسے اچانک رکنا پڑا کیونکہ اس کی کلائی فاتح کے ہاتھ میں تھی۔ وہ جھجک کر سوالیہ نظروں سے فاتح کو دیکھنے لگی۔ پیپر بہت دھیان سے کریے گا اور پینک مت ہوئیے گا، آپ کو سب آتا، بس دماغ کو پرسکون رکھ کر سب سے پہلے ایک دفعہ کوسچن پیپر پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد پیپر حل کرنا شروع کرنا ہے۔ اب جائیں فی امان اللہ۔ اسے ضروری ہدایات دے کر آخر میں وہ اس کا ماتھا چوم کر بولا تو وہ سکون سے آنکھیں موندتی اس بات میں سر ہلا کر گاڑی سے نکلتی کالج کے گیٹس کے اندر داخل ہو گئی تو وہ بھی گاڑی آفس کے راستے پر ڈال گیا۔ حریم کی آنکھ کھلی تو خود کو مستقیم کے مضبوط حصار میں پا کر شرما گئی۔ کتنے دن کے بعد اس قدر پرسکون نیند لی تھی اس نے اس کے تحفظ بھرے حصار میں۔ گھڑی پر نظر ڈالی تو شام کے 7 بج رہے تھے۔ وہ دونوں دوپہر سے سوئے ہوئے تھے اور اب تو کافی وقت ہو گیا تھا۔ وہ مستقیم کا حصار توڑتی اٹھی اور فریش ہونے کے بعد دی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ جھجکتی ہوئی آگے بڑھی اور دی جان کے سامنے سر جھکا دیا۔ السلام علیکم دی جان۔ وہ اس کی اس ادا پر واری جانے لگیں۔ وعلیکم السلام، سدا خوش رہو، جیتی رہو میری بچی، آؤ یہاں میرے پاس بیٹھو۔ ان کے کہنے پر وہ اس کے پاس ہی بستر میں گھس گئی۔ مستقیم نہیں اٹھا ابھی؟ ان کے پوچھنے پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ چلو سونے دو اسے، تم تب تک میرے پاس بیٹھو۔ مستقیم اٹھتا ہے تو ملازم کو کھانا لگانے کا بولتی ہوں، تم تب تک یہ کھاؤ۔ وہ اس کے سامنے ڈرائی فروٹ سے بھرا باؤل رکھواتی بولیں تو حریم بھی ان کے ساتھ مل کر ڈرائی فروٹ کھانے لگی۔ تھوڑی دیر میں ملازمہ چائے دے گئیں تو وہ چائے سے لطف اندوز ہونے لگے۔ کچھ دیر میں مستقیم بھی اٹھ کر وہاں آ گیا تو اسے دیکھ کر حریم نظریں جھکا گئی۔ اس کی گہری نظریں خود پر پڑتی دیکھ کر حریم کے گال تپ اٹھے۔ وہ دی جان کی گود میں سر رکھتا لیٹ گیا اور دوپٹے کے نیچے سے حریم کا سرد ہاتھ تھام گیا اور دھیرے دھیرے اپنی انگلیوں سے اس کی انگلیاں سہلانے لگا۔ حریم کی تو جان بن آئی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش کی پر ایسا کہاں ممکن تھا۔ اوپر سے ستم یہ کہ وہ بیٹھنے بھی دی جان کے بالکل پاس تھی۔ وہ زبان سے بھی اس کو کچھ نہیں بول سکتی تھی۔ وہ ایک بے بس نگاہ مستقیم کے چہرے پر ڈال کر رہ گئی۔ نہ جانے یہ انسان کیا چاہتا تھا۔ پہلے معاہدے کی شادی کی اور اب اس پر یوں حق جتا رہا تھا۔ اگر یوں حق ہی جتانا تھا تو وہ معاہدہ کیوں، اور اگر معاہدہ کر چکا تھا تو اب یوں حق جتانے کا کیا مقصد؟ وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ پہلے پہل اس نے سوچا کہ شاید اس سے محبت کرنے لگا ہو اس لیے شادی کی پیشکش کر رہا ہے،
پر اس کے معاہدے والی بات نے حریم کی یہ غلط فہمی بھی دور کر دی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھنے کے بعد وہ اس کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے بول گئی کہ اسے بھوک لگی ہے، تو دی جان نے کھانا لگوانے کا حکم دیا اور انہیں ساتھ لیے ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ گئیں۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو قہوے کا دور چلا۔ وہ تینوں آتش دان کے پاس بیٹھے قہوے سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور دی جان ساتھ ساتھ مستقیم کے بچپن کے واقعات سنا رہی تھی، جنہیں حریم بہت دلچسپی سے سن رہی تھی، اور مستقیم اس کے چہرے کے دلکش رنگوں میں کھویا ہوا تھا۔ نہ جانے وہ سچ میں اتنی حسین تھی یا مستقیم کو ہی اتنی حسین لگتی تھی۔ مستقیم دی جان کے پکارنے پر وہ ہوش میں آیا۔ جی دی جان، حکم کریں۔ وہ جھکتا سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا تو وہ اس کے سر پر چپت لگا گئیں۔ اب آ ہی گئے ہو نا، اگر تو ان دنوں میں بچی کو گھما پھرا بھی دو، میں جانتی ہوں واپس آ کر تو تمہیں کاموں سے ہی فرصت نہیں ملے گی۔ ان کے کہنے پر وہ حریم کو دیکھنے لگا، جو نظریں جھکا کر یوں خود کو لاپرواہ ظاہر کر رہی تھی، جیسے یہاں اس کی نہیں بلکہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے میری پیاری دی جان، صبح لے جاؤں گا گھمانے آپ کی بچی کو۔ ابھی تو مجھے اجازت دیں، مجھے کچھ کام کرنا ہے آفس کا۔ سونے سے پہلے وہ دی جان کا ماتھا چوم کر ایک گہری نظر اس پر ڈال کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ وہیں بیٹھی دی جان سے باتیں کرنے میں مشغول ہو گئی۔ رات 11 بجے دی جان کے اشارے پر وہ کمرے میں واپس آئی تو مستقیم سو رہا تھا۔ اس نے شکر کا سانس لیا اور لائٹ بند کر کے بیڈ کے دوسرے کنارے پر لیٹ گئی۔ ابھی اسے لیٹے تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب مستقیم نے اسے کمر سے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا اور اسے اپنے حصار میں لے کر سونے کی تیاری کرنے لگا۔ حریم بھی آنکھیں بند کیے لیٹی رہی، جانتی تھی کہ مزاحمت کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، اس لیے چپ چاپ اس کے حصار میں پڑی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں ہی دونوں ہوش سے بیگانہ ہو چکے تھے۔ مستقیم کی سنگت میں گزرے یہ 7 دن حریم کی زندگی کے خوشگوار ترین دن تھے۔ وہ ان 7 دنوں میں اسے پورا اسلام آباد گھما چکا تھا۔ کتنی حسین لگنے لگی تھی زندگی اس کی سنگت میں۔ دن میں اس کی ہمراہی میں دنیا کی رنگینیوں کا نظارہ کرتی اور رات کو اس کے محفوظ اور مضبوط حصار میں پرسکون نیند کا لطف لیتی۔ حریم کے لیے یہ زندگی ایک خواب سی تھی، ایک ایسا حسین خواب جس کے ٹوٹ جانے کا خوف حریم کو کپکپا دیتا، پر وہ اپنی ہر پریشانی بھول کر ان حسین پلوں میں جی رہی تھی۔ کل کس نے دیکھا تھا، پر وہ اپنا آج پورے دل سے جی کر خوشگوار یادیں تو سمیٹ ہی سکتی تھی نا، اور وہ یہی کر رہی تھی۔ ان کی تھوڑی دیر بعد کی فلائٹ تھی اسلام آباد کی۔ حریم دی جان کے ساتھ لگی آنسو بہا رہی تھی، کتنی انسیت ہو گئی تھی اسے دی جان سے۔ ان کی مہربان اور نرم طبیعت نے حریم کو اپنا اسیر کر لیا تھا۔ وہ اسے بالکل کسی ماں کی طرف سمجھاتی اور نصیحت کرتی تھیں۔ ان کی محبت کی مقروض ہو گئی تھی۔ اس نے بہت کہا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ چلیں، پر وہ یہ کہہ کر ٹال گئیں کہ ضرور آئیں گی۔ فلائٹ میں کم وقت رہ گیا تو وہ دی جان سے ملتے، ان کی دعائیں سمیٹتے ایئرپورٹ روانہ ہوئے۔ واپسی کا سفر حریم نے مستقیم کے کندھے پر سر رکھ کر سو کر گزارا تھا۔ گھر آنے کے بعد فریش ہو کر ڈنر کیے بغیر ہی دونوں سو گئے کہ سفر کی تھکان اتار سکیں۔ مستقیم کو صبح سے آفس بھی جانا تھا۔ مستقیم نے سر جھکا کر اسے دیکھا تو اس کے بازو پر سر رکھے بچوں کی طرح منہ کھول کر سو رہی تھی۔ مستقیم نے بے ساختہ جھک کر اس کے کھلے ہونٹوں کو ذرا سا چھوا اور سکون سے آنکھیں موند کر اسے اپنے اور بھی نزدیک کرتا نیند کی وادی میں گم ہو گیا۔ وہ کالج سے آنے کے بعد گھوڑے گدھے بیچ کر سو چکی تھی۔ اس کا پیپر بہت اچھا ہو گیا تھا، اس لیے وہ پرسکون نیند سو رہی تھی۔ فاتح شام کو آفس سے گھر آیا تو پورا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے لاؤنج کی لائٹ آن کی تو لاؤنج خالی پڑا تھا۔ اسے اچنبھا ہوا، کیونکہ اس کے مطابق اس وقت دعا کو پڑھائی میں مصروف ہونا چاہیے تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہاں بھی اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹ جلائی تو کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ اس کی نظر بیڈ پر گئی تو وہ وہاں محترمہ ایک ہاتھ سینے پر رکھے اور دوسرا بازو بیڈ سے نیچے لٹکائے خواب خرگوش کے مزے لینے میں گم تھیں۔ اسے یوں حق سے اپنے بستر پر لیٹا دیکھ کر ہر دفعہ کی طرح اب بھی فاتح کے ہونٹوں پر ایک جاندار مسکراہٹ چھا گئی۔ دل میں ٹھنڈک اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ فاتح نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور کوٹ اتار کر صوفے پر اچھالتا بیڈ کی طرف قدم بڑھا گیا۔ وہ اس کے قریب ہی کونی کے بل دراز ہو گیا۔ وہ اس وقت ہلکے گلابی رنگ کی سادہ مگر نفیس سی شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ گلابی دوپٹہ سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ کالے بال جوڑے میں مقیم تھے، جن سے کچھ آوارہ لٹیں نکل کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ ہری آنکھیں، جن سے فاتح ابراہیم کو عشق تھا، اس وقت بند تھیں۔ تیکھی ناک کے نیچے بڑے بڑے گلابی لبوں پر نظر پڑتے فاتح کا دل بے ایمان ہونے لگا۔ فاتح کی نظر اس کی گردن پر پوری شان سے چمکتے تل پر پڑی تو وہ بے ساختہ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس
کو چھو گیا۔ نظریں پھسلتی ہوئی اس کے خوبصورت جسم میں الجھنے لگیں تو فاتح نظریں چرا گیا۔ وہ پیچھے ہوتا بیڈ پر دراز ہو گیا اور ہاتھ بڑھا کر دعا کو اپنی طرف کھینچ گیا۔ وہ نیند میں کھسمسائی اور خود ہی اس کے مزید قریب ہو کر اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ فاتح سرشاری سے اس کے چہرے کو تکنے لگا۔ وہ اس کے نقوش کو تکتا اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ یوں ہی نہ جانے کتنا وقت بیت گیا۔ ہوش تو اسے تب آیا جب وہ اسی کے حصار میں پڑی بھرپور انگڑائی لیتی نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ فاتح کا سانس سینے میں اٹکنے لگا۔ وہ تو پہلے ہی اس کا اسیر تھا، اب اسے یوں اپنی غربت میں جان لیوا انگڑائی لیتا دیکھ کر اس کمبخت دل پھر سے اس کی قربت پانے کے لیے ہمکنے لگا تھا، جیسے فاتح بڑی مشکل سے صبر کرنے پر آمادہ کر پایا تھا۔ دعا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے قریب ترین موجود فاتح کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بنا دوپٹے کے لیٹی ہوئی تھی، اوپر سے اس کے اتنا قریب ہو کر وہ بے دہانی میں جو حرکت کر گئی تھی اس پر فاتح کی خود پر گڑی گہری نظریں دیکھ کر وہ مر جانے کو ہوئی تھی۔ فاتح اس کی مشکل سمجھتا اسے خود سے اور بھی قریب کر کے اس کی کمر کی گرد اپنا بازو مضبوطی سے لپیٹ گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ پیپر کیسا ہوا آپ کا؟ وہ اس کے چہرے پر موجود لٹ کو اس کے کان کے پیچھے اڑیستا نرمی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، نظریں جھکاتی ہوئی اس کی غربت سے گھبراتی ہوئی بولی۔ کیا ٹھیک؟ میں نے 2 سوال کیے ہیں آپ سے، آپ مجھے کیا پتا کہ آپ نے کس سوال کا جواب دیا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں پہ جھکتا دونوں سبز نگینیں چوم گیا۔ فاتح ابراہیم خاں کو عشق ہے ان سبز نگینوں سے، یہ ہر دفعہ نئے سرے سے فاتح ابراہیم کو تسخیر کر لیتے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہتا، پھر سے اس کی آنکھوں کو اپنے ہونٹوں کے لمس سے معتبر کر گیا۔ وہ بھی اس کے لمس سے سکون محسوس کرتی آنکھیں موندے پڑی تھی۔ آپ نے جواب نہیں دیا اب تک میرے سوالوں کا۔ اس کے دوبارہ پوچھنے پر وہ آنکھیں دھیرے سے کھولتی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نظروں کے اچانک تصادم پر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں چکاتی اس کے مضبوط سینے پر ٹکا گئی۔ میں ٹھیک ہوں اور پیپر بھی بہت اچھا ہو گیا۔ اس کے الفاظ اور قربت پر وہ سرخ پڑ گئی تھی۔ گڈ، چلیں بہت سو لیا، اٹھ کر فریش ہو جائیں آپ، میں کھانا گرم کرتا ہوں، کچن میں ہی آ جائیے گا آپ۔ وہ اس کا ماتھا چومتا اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ بڑھا کر اسے بھی اٹھا لیا۔ وہ فریش ہونے کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی تو وہ بھی دھیمی مسکراہٹ لبوں پر سجائے چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ مستقیم آج میٹنگ کے سلسلے میں 2 ہفتوں کے لیے دبئی جا رہا تھا اور حریم کل سے یہ سوچ سوچ کر بے حال ہو رہی تھی کہ وہ 2 ہفتے مستقیم کے بغیر کیسے گزارے گی۔ ان گزرے 2 مہینوں میں وہ اسے اپنی اس قدر عادت ڈال چکا تھا کہ اس کے بغیر اتنے دن گزارنا بھی حریم کے لیے محال تھا۔ عجیب رشتہ تھا ان کا بھی، نہ ایک دوسرے کے بغیر رہ پاتے تھے اور نہ ایک دوسرے کی اہمیت کا اقرار کرتے تھے۔ دونوں اپنی اس زندگی سے بہت خوش تھے، ایک محبت بھری پرسکون زندگی، پر کنٹریکٹ نامی کانٹا اس طرح سے ان کے رشتے میں موجود تھا کہ وہ نہ ہی اپنا رشتہ آگے بڑھا پا رہے تھے اور نہ ہی دل میں موجود ایک دوسرے کی محبت کا اظہار کر پا رہے تھے۔ مستقیم کو حریم سے پہلی نظر کی محبت ہوئی تھی، وہ اسے پورے دل سے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ حریم کو اپنی اس کی ماں کے انتقال کے بعد اپنے اپارٹمنٹ لانے کے بعد جب اس نے حریم کے آگے شادی کی بات رکھی تب اس کا کنٹریکٹ میرج کا کوئی ارادہ نہ تھا، اس کے خواب و خیال میں بھی پہلے یہ بات نہ تھی۔ وہ اسے اپنی ہمسفر بنانا چاہتا تھا، پر اس طرح سے نہیں جس طرح سے بات ہو گئی۔ وہ حریم سے نکاح کی بات کر رہا تھا، پر اس کے شوق تاثرات دیکھ کر اس کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچے گی کہ وہ موقع کا فائدہ اٹھا رہا ہے، ایک مجبور اور بے سہارا لڑکی کی بے بسی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی خیال کے باعث وہ حریم کی آگے کنٹریکٹ میرج کی شرط رکھ گیا کہ اس طرح بات بھی رہ جائے گی، کیونکہ دی جان کافی دیر سے اس کی شادی کے پیچھے پڑی تھیں۔ وہ اس کی محبت تھی اور اب محرم بھی، پر وہ مکمل اختیار رکھتے ہوئے بھی اس کی غربت سے کوسوں دور تھا، جسے کنویں کے پاس کھڑا پیاسا۔ اس کے لیے حریم کی غربت پانا مشکل نہ تھا، پر اس کی غیرت گوارا نہ کرتی تھی کہ یوں حریم کی نظر میں بنے ایک معاہدے کے رشتے میں اس کی غربت حاصل کر کے حریم کو یہ احساس دلاتا کہ وہ اس سے صرف اپنی ضرورت پوری کر رہا تھا یا وعدہ خلاف تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ دبئی سے آتے ہی وہ حریم کو ساری سچائی سے آگاہ کر دے گا اور اپنی محبت کا اظہار کر کے اسے ہمیشہ کے لیے خود کی قریب کر لے گا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ حریم بھی اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ اس کی آنکھوں میں موجود چاہت کے رنگوں سے مستقیم لا علم نہ تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو حریم اس کی پیکنگ کر رہی تھی، مستقیم کی طرف اس کو پشت تھی، پر پھر بھی مستقیم جانتا تھا کہ اس کی آنکھیں نم ہیں۔ مستقیم حریم کے عین پیچھے جا کھڑا ہوا اور اس کی کمر کے گرد اپنی دونوں بازو باندھے اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر رکھ ٹکا گیا۔
یہ کیا کر رہے ہیں آپ مستقیم؟ پیچھے ہٹیں، مجھے سکون سے پیکنگ کرنے دیں۔ وہ اس کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، پر وہ اپنی گرفت اور بھی مضبوط کر گیا۔ بیوی یار، ہر وقت چھوڑنے کا ہی کیوں بولتی رہتی ہیں آپ؟ مستقیم چھوڑیں، پیچھے ہٹیں۔ یہ دونوں تو آپ کے پسندیدہ ڈائلاگ بن چکے ہیں۔ کبھی یہ بھی بول دیا کریں کہ مستقیم ذرا پاس آئیں، یا پھر یہ کہ مستقیم مت چھوڑیے گا۔ یہ اس کے یوں بے باکی سے بولنے پر وہ سرخ پڑ گئی۔ شرم کر لیں مستقیم۔ اس کے یوں شرم سے سرخ پڑنے اور دھیمی آواز میں بولنے پر مستقیم کہکا لگا اٹھا، ارے میں تو بھول ہی گیا تھا کہ آپ کا ایک پسندیدہ ڈائلاگ یہ بھی ہے۔ وہ اس کے کہکے پر شرمندہ ہوتی اس کا حصہ توڑنے لگی تو وہ بھی اپنی گرفت ڈھیلی کر گیا۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔